ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، اگر تم ایسا ہی کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نماز کے حوالے سے ابتدا میں ہی ایک حکایت جو بہت پیاری حکایت ہے وہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ازبر بن عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں اچھی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو اچھی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، یوں نماز پڑھنا کس سے سیکھا ہے؟ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس طرح نماز پڑھنا حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی نماز کا انداز تو آپ بتائیے کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمانے لگے کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں نہایت عمدگی کے ساتھ وضو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کی جگہ پر پہنچ جاتا ہوں۔ پہلے عمدگی کے ساتھ وضو کرتا ہوں، وضو کر لیا تو پھر اس کے بعد جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہاں پر میں پہنچ جاتا ہوں اور میرے جسم کا ہر عضو نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ بالکل میرے سامنے ہے، میں میدان محشر میں خالق کائنات عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے قدم پل صراط پر ہیں، جنت میرے دائیں طرف ہے اور دوزخ میرے بائیں طرف ہے، ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں گمان کرتا ہوں کہ بس یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر بڑے غور و فکر کے ساتھ میں قرات کرتا ہوں، نہایت تواضع سے رکوع کرتا ہوں اور بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، بڑی امید کے ساتھ تشہد پڑھتا ہوں،
اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق میں سلام پھیر دیتا ہوں، اور میں یہ نماز اس حالت میں ادا کرتا ہوں کہ میرا کھانا اور میرا لباس یہ بالکل حلال مال سے ہوتا ہے، میں خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول کر لی جائے گی یا رد کر دی جائے گی۔ نماز کا یہ جو طریقہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، یہ سن کر حضرت سیدنا اسام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا کہ اے حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایسی نماز، جس نماز کا طریقہ آپ نے مجھے ابھی بتایا ہے، ایسی نماز آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ یعنی اس طرح نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 30 سال ہو گئے میں اسی طرح ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اسام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور اتنا روئے کہ آپ کے ارد گرد جو چادر لپیٹی ہوئی تھی وہ چادر ان کے مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ میری چینل کے ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کی کیفیت کو پیدا کر کے وہ نماز ادا کرے، اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی توجہ دنیا کے اور کاموں میں پڑی ہوئی ہے اور ادھر یہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسا کہ اکثر نمازیوں کے ساتھ اس طرح کا حال ہوتا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ دنیا کے کاموں میں الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کی کیفیت کو اپنی ذات میں نماز پڑھتے ہوئے پیدا کرنا چاہیے، اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ اور یہ کیسے مدنی چینل کے ناظرین نصیب ہوگی؟ یہ اسی وقت نصیب ہوگی کہ جب احکام نماز سے آگاہی ہوگی، یعنی نماز کے احکام آتے ہیں، پھر اس کو اپلائی کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی اس کے مطابق عمل کر کے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر عاجزی بھی ملتی ہے، خشوع اور خضوع کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ بندے کو یہ نماز نصیب ہوتی ہے۔ تو آئیے احکام نماز بھی سیکھیے۔ تو ہم اپنے سلسلے میں چند ایک احکام نماز شامل کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہم آج کے سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اگر کسی شخص نے جمعہ کی نماز ادا تو کی لیکن اس نے غسل نہیں کیا تھا، تو اس کی نماز کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ جمعہ کے دن یاد رکھیں کہ غسل کرنا یہ مسنون ہے۔ اگر اس نے مسنون غسل نہیں کیا، صرف وضو کر کے ہی نماز جمعہ ادا کر لی ہے اور اس کے اوپر غسل فرض بھی نہیں تھا، تو نماز تو اس کی ہو گئی۔ یعنی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ہاں، غسل فرض ہوتا تو بات کچھ اور تھی، لیکن چونکہ غسل فرض نہیں ہے، اس نے صرف اور صرف وضو کر کے ہی نماز ادا کر لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور جو غسل کی سنت ہے صرف اور صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے پہلے غسل کا وقت مل جائے، غسل کریں اور کرنے کے بعد پھر نماز کے لیے مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ اپنی نماز جمعہ ادا کر لیں۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، کیا جمعہ والے دن مسجد میں خطبہ شروع ہونے سے لے کر جماعت ختم ہونے تک عورتوں کا گھروں میں قرآن شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، سورہ جمعہ پڑھنا یا کوئی بھی دعا یا وظیفہ پڑھنا یہ منع ہے، یا عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے؟ مسجد میں ابھی جمعہ کی نماز نہیں ہوئی یا جماعت کھڑی ہوئی ہے اور یہ گھر میں اس دوران کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہیں تو کیا شریعت انہیں اجازت دیتی ہے یا منع کرتی ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیے
کہ تمام احکام یا ہر شعبے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہ شعبہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ تجارت کا ہے، وہ عبادات کا ہے، معاملات کا ہے، شریعت مطہرہ ہماری ہر شعبے میں ہر مسئلے کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہے۔ اور وہ مسئلہ کہ جسے شریعت بیان نہیں کرتی، یعنی شریعت اس میں ہمیں منع نہیں کرتی اور لوگوں میں مشہور ہے، تو ایسے مسائل کی طرف ہمیں نظر نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ جمعہ کی نماز ابھی ادا نہیں کی گئی، اس دوران کیا خواتین گھر میں کوئی بھی نیک عمل کر سکتی ہیں؟ شرع ان کو اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ جمعہ کے دن مسجد میں خطبہ شروع ہونے سے لے کر کے جماعت ختم ہونے تک عورتوں کو گھروں میں قرآن پاک پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ درود پاک پڑھنا چاہیں درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، تسبیح و تحلیل کی بھی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار الگ سے بیٹھ کر کرنا چاہے شرعاً یہ بھی ممنوع نہیں۔ سورہ جمعہ پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، کوئی دعا کریں، کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی نیک عمل یہ جو اپنے گھر میں کرنا چاہیں، اگرچہ کہ خطیب صاحب خطبہ شروع کر چکے ہیں اور اس کی آواز گھروں میں آ رہی، تب بھی یہ چاہیں تو اپنے گھروں میں کوئی بھی نیک عمل کر سکتی ہیں، شریعت نے انہیں منع نہیں کیا۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بندہ آ کر اس کے پیچھے نماز شروع کر دیتا ہے، اب اس دوران وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کر جانا چاہتا ہے، تو کیا دائیں یا بائیں جس طرف بھی اٹھ کر نکلنا چاہے شریعت اسے اجازت دیتی ہے، یا بیچ میں کوئی آڑ یعنی سترہ رکھ کر پھر اس کے بعد اسے جانے کی اجازت ہوگی؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، کوئی بھی شخص کسی مکان میں یا چھوٹی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے کوئی آڑ ہو، یعنی سترہ کی جتنی مقدار ہوتی ہے اتنی مقدار کے برابر کوئی چیز درمیان میں حائل ہو، تو ایسی صورت میں سامنے سے کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سترہ بیچ میں نہ ہو تو دیوار قبلہ تک نمازی کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اور ہمارے پاکستان میں جو موجود تمام مساجد ہیں، ان میں نمازی کے آگے سے گزرنے کے اعتبار سے چھوٹی مساجد کا ہی حکم ہوتا ہے۔ ہاں صحرا میں ہو، میدان میں ہو، تو اس کا حکم جدا گانا ہے۔ اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ نمازی جب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور اس کی نظر جتنی صفوں تک جاتی، یعنی کم و بیش 3 صفیں ہیں جہاں تک اس کی نظر جو ہے وہ جاتی ہے، 3 صفوں کے بعد سے کوئی اگر گزرنا چاہے تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف جو سوال میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس بندے نے پیچھے آ کے نماز شروع کر دی، اب وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ کر جانا چاہتا ہے، تو وہ دائیں یا بائیں کسی طرف بھی اٹھ کر جانا چاہے، اگرچہ درمیان میں سترہ یہ نہ رکھے، یعنی کوئی آڑ بھی نہ رکھے، اس کے لیے ضروری نہیں، دائیں یا بائیں جس طرف یہ جانا چاہتا ہے یہ شریعت اسے اختیار دیتی ہے، گزر سکتا ہے، یہ اس کا نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال اس طرح ہے کہ بسا اوقات اپنی ضرورت کی وجہ سے عورتیں جاب کے لیے جاتی ہیں، ملازمت کے لیے جاتی ہیں، وہاں اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس دوران نماز پڑھنے کے لیے کیا چہرے پر نقاب کر کے یہ نماز پڑھ سکتی ہیں، یا نقاب اتار کر ہی انہیں نماز پڑھنا ضروری ہوگا؟ یاد رکھیں کہ عام طور پر جاب میں ایسی جگہ، ایسے مقامات میسر ہوتے ہیں کہ جہاں کسی غیر محرم کی نظر پڑے بغیر نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے اور چہرے پر پردہ بھی نہ ہو اور غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے، تو لہٰذا عورت جب جاب پر ہو تو پہلے تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں پر بغیر نقاب کے ہی غیر محرم کی نظر پڑے بغیر یہ نماز کو ادا کر سکے۔ اور اگر کبھی نماز کا وقت ایسی جگہ آ جائے کہ جہاں عورت کے پاس اجنبی مرد موجود ہوں اور چہرہ کھلا رکھے بغیر اس کا نماز پڑھنا بھی ممکن نہ ہو، تو پھر ضرورتاً شریعت مطہرہ
اس عورت کو اجنبی مردوں کی موجودگی میں نقاب کے ساتھ یعنی چہرے کو چھپا کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ مردوں کے درمیان فتنہ کی وجہ سے عورت کو چہرہ کھولنا یہ شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ اس لیے ایسی جگہ کہ جہاں پر ایسی تنہائی میسر نہ آئے کہ غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے اور چہرہ کھلا ہوا ہو اور اس طرح نماز پڑھی جا سکے، تو اگر ایسا مقام یا ایسی جگہ میسر نہیں ہے تو پھر چہرہ پر نقاب رکھ کر یعنی چہرہ چھپا کر بھی نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حکم ہی یہ ہے کہ اب چہرہ چھپا کر ہی نماز پڑھیں۔ ضمناً ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک عورت کی ملازمت کا تعلق ہے تو شریعت مطہرہ عورت کو 5 شرائط کے ساتھ ملازمت یعنی جاب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر ان 5 شرائط میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو عورت کو نوکری کرنے کی، ملازمت کرنے کی، جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ شرائط کیا ہیں اسے بھی ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی بھی حصہ کپڑوں کے اندر سے چمکے، ایسے کپڑے باریک نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 2، کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں کہ جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور یہ بدن کی حیت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور تیسری شرط، بال، گلا، پیٹ، کلائی یا پنڈلی کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4، کبھی نامحرم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھی نامحرم کے ساتھ کسی کمرے میں تنہائی نہ ہوتی ہو۔ اور 5ویں شرط خواتین کی ملازمت کے لیے یہ ہے کہ اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں فتنے کا خوف نہ ہو۔ یہ 5 شرائط ہیں، ان کی بنیاد پر خواتین کے لیے شریعت مطہرہ باہر گھر سے نکل کر جاب کرنے کی، ملازمت کرنے کی، نوکری کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر یہ 5 شرائط یا ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہے تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب کوئی شخص جاتا ہے تو سلام مسجد کو کیا جاتا ہے یا نمازیوں کو کرے؟ کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے؟ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ مسجد کو سلام نہیں کیا جاتا، بلکہ مسجد میں جو نمازی موجود ہوتے ہیں سلام ان کو کیا جاتا ہے۔ البتہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر وغیرہ میں داخل ہوا اور وہاں کوئی اور شخص بھی موجود نہیں ہے کہ جسے یہ سلام کرے تو پھر وہاں پر یوں کہہ لیا کرے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو۔ اور جب مسجد میں جائیں اور مسجد کے نمازیوں کو سلام کریں تو اونچی آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں اوراد و وظائف میں، نماز سنن پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں، پھر اس طرح ان کی عبادات میں خلل آتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ خاموشی کے ساتھ ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے، یا جس کے پاس بیٹھے اور یہ اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اوراد و وظائف میں، درود پاک پڑھنے میں یا نماز پڑھنے میں مصروف نہیں ہے، فارغ بیٹھا ہے، تو جس کے قریب بیٹھے گا اس کو یہ سلام کہہ لے اور وہ اس کو جواب دے دے گا۔ ویسے اوورال جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں بعض نمازیوں کی عادت ہوتی اونچی آواز سے کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد ساجد الرحمن اتاری ہے، میں کشمیر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر امامت کروا رہا ہے اور وہ سجدہ زمین پر نہیں کرتا بلکہ اشارے کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں زمین پر، کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرما دیں۔ امام صاحب جب رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتے ہو کسی عذر کی وجہ سے، تو ان کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اگر تو وہ ایسے ہیں جو رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، تو ایسے امام کے پیچھے کہ جو اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے ان مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی کہ جو رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
ہاں وہ حضرات کے جو اشارے سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی امام صاحب بھی رکوع و سجود کے بغیر اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ مقتدی کے جو اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں رکوع و سجود کے بغیر، ان کی نماز امام صاحب کے پیچھے ہو جائے گی. یعنی عذر والے امام صاحب کہ جو رکوع و سجود کے بغیر نماز پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے ان کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ مقتدی کہ جو رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں ان کی نماز ایسے امام کے پیچھے نہیں ہوگی. مزید سوال چلائیے. میرا نام محمد امیر حمزہ ہے، راول پنڈی سے میرا تعلق ہے. مفتی صاحب کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیر سے آنے والا مقتدی امام صاحب کے ساتھ تشہد میں ابھی شامل ہی ہوا تھا کہ اس کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے ہی امام صاحب کھڑے ہو گئے اور رکوع میں چلے گئے. مقتدی اتحیات مکمل کر کے کھڑا ہوتا ہے اور ایک تسبیح کی مقدار رک جاتا ہے، پھر رکوع میں چلا جاتا ہے. کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کے مطابق نماز کے فرائض واجبات میں بغیر کسی تاخیر کے امام کی پیروی کرنا یہ واجب ہوتا ہے. جیسے جیسے امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ امام صاحب کی ان فرائض اور واجبات میں یہ پیروی کرے، یہ اس کے اوپر واجب ہے. لیکن اگر امام صاحب کی پیروی کرنے کی وجہ سے مقتدی کا کوئی واجب ترک ہو جائے تو ایسی صورت میں مقتدی پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے اس واجب کو مکمل کرے، پھر اس کے بعد امام صاحب کی پیروی کرے. جیسے یہ مسئلہ ہے کہ امام صاحب قعدہ میں تھے، مقتدی آ کر قعدہ اولا میں شریک ہو گیا اور امام صاحب اس دوران کھڑے ہو گئے، اس نے بھی اتحیات پڑھنی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ پہلے اپنی اتحیات پڑھے. اگر یہ امام صاحب کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ واجب ترک ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی کہ پہلا اپنا واجب پورا کرے، پھر اس کے بعد امام صاحب کی اتباع کرے. اس دوران اگرچہ کہ امام صاحب کسی دوسرے رکن میں پہنچ چکے ہوں، مثال کے طور پہ یہ اتحیات کلمہ شہادت تک پڑھے پھر کھڑا ہو، اس دوران امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو پہلے یہ اپنا قیام کرے، قیام کرنے کے بعد یہ بھی رکوع میں جا کر امام صاحب کے ساتھ مل جائے، تو اس طرح اس کی نماز بھی کمپلیٹ ہی کہلائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق سے نوازے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.